طبا ایک طائف کا بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کا کوئی قتل کا معاملہ پیش آیا۔ سرکار کی آمد سے پہلے مدینہ کے بعض لوگوں نے، اس وقت چونکہ یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں بنا، تو یثرب کے بعض لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، شاید کوئی معاملہ ہوگا۔ تو اب اس نے عزم کر کہ میں نے جا کے مدینہ کے سارے لوگوں کو تباہ کر دینا ہے اور قتل و غارت کرنی ہے، ان کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ تو اب وہ فوج لے کر آیا، اور آ کر اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ میں ابھی بس فوج کو آرڈر دینے والا ہوں، اور وہ یہ پورے مدینہ کی جو بستی ہے اس کو تباہ کر دے گی اور قتل و غارت کر دے گی۔ تو اب وہ جو ہی آرڈر کرنے لگا نا، تو وہاں پہ ایک یہودی عالم رہتا تھا، تو اس نے کہا او صاحب غور کر، یہ وہ بستی ہے کہ جس کی طرف اسماعیل کی اولاد سے آخری نبی ہوگا وہ ہجرت کر کے آئے گا۔ یہ جس بستی کو تو قتل و غارت کا مرکز بنانا چاہتا ہے، اس بستی میں ایک آخری نبی ہوگا، اس کی پیدائش تو مکہ میں ہوگی لیکن وہ وہاں سے ہجرت کر کے اس بستی کی طرف آئے گا، لہذا تو قتل و غارت نہ کر۔ جو ہی اس نے سنا تو فوراً وہ واپس لوٹ گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں آخری نبی آئے گا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اب اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اس نے کہا کیوں نہ ہو، پھر ہم وہاں پہ جا کے منتظر رہتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے انتظار کرتے ہیں اس کا کہ وہ نبی کب آتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 400 علماء کو لیا، 400 علماء کو لیا، ساتھ دیگر فوج بھی تھی، وہ مدینہ میں آیا، کچھ عرصہ انتظار کرتا رہا۔ لیکن آپ کو پتا ہے سلطنت کا جو امیر ہوتا ہے، سلطنت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ سلطنت کا بھی مسئلہ ہے، مسائل بھی چلانے ہیں، اور یہاں پہ انتظار بھی اتنا کیا ہے لیکن ابھی تک وہ نبی مبعوث نہیں ہوا، نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اب اس نے واپس جب جانے کا عزم کیا نا، ارادہ کیا، تو وہ جو 407 علماء تھا، اس 400 علماء نے آرزو کی، تمنا کی کہ اے بادشاہ اب بات سن، ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں، ہم تو بس مدینہ میں بیٹھ کے محمد عربی کا انتظار کریں گے۔ اس نے کہا اچھا تم انتظار کرو گے، پھر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا، پھر تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے 400 مکان بنوائے، آقا کی آمد سے پہلے ان 400 علماء کے لیے الگ الگ مکان بنوائے، اور ایک عالی شان محل اس نے بنوایا تھا کہ یہ محل میں اس آخری نبی کی رہائش گاہ کے لیے بنا رہا، اور ان 400 علماء کے لیے ایک ایک باندی خدمت کے لیے معین کی کہ یہ میری طرف سے ایک ایک باندی ہے، تم چونکہ نبی کے منتظر ہو نا، یہ تمہاری خدمت کرے گی، تو لہٰذا اس کو بھی اپنے پاس رکھو۔ ساتھ کثیر مال بھی دیا، ہاں تم محمد عربی کا انتظار کرنے بیٹھے ہو، میں محمد عربی کی آمد سے پہلے اس کے انتظار کرنے والوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ جو نبوہ پہلی جلد میں لکھا ہے، اگلی بات سماعت کرنا۔ اب کیا ہوا، وہ جب جانے لگا اس نے پھر سوچا کہ میں تو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے محمد عربی تشریف لائیں اور میں محروم رہ جاؤں، تو اس نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا مفہوم دراصل اس طرح تھا کہ اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبی اللہ کے رسول، اور اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گئے، میں زندہ ہوا اور میری زندگی میں ہی وہ آ گئے، تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کی غلامی کو بھی اختیار کروں گا اور ان کا میں چچا زاد بھائی بن کے رہوں گا۔ اور خط لکھنے کے بعد خط کو لپیٹ دیا، لپیٹ کر علماء کے سپرد کر دیا، کہا تم انتظار کرو احمد مجتبی کا، میرے کچھ مسائل ہیں، مصروفیات ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، اور یہ خط اگر وہ تمہاری حیات میں آ جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور اگر تمہاری زندگی میں نہیں آتا، تمہاری زندگی اس وقت تک وفا نہیں کرتی، تو پھر فرمایا اس کو نسل در نسل، نسل در نسل آگے چلاتے رہنا، اپنی اولادوں کو آگے منتقل کرتے رہنا، کوئی تو ہوگا نا کہ جو میرا یہ پیار اور میرا یہ عریضہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ خیر وہ واپس چلا گیا، جب واپس گیا تو علماء انتظار کرتے رہے، حیات نے وفا نہ کی، آخری وقت آتے گئے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت پہ دنیا سے جاتا رہا۔ یہ خط چلتا 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 حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، اور جب آقا کو حکم ہوا ہجرت کا
صدیق پاک ساتھ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، اللہ اکبر، کبھی روزانہ مدینہ کے لوگ جاتے، راہیں تک تک کے واپس آ جاتے، لیکن آقا کے دیدار سے محروم رہتے۔ لیکن آج وہ وقت آیا جب ان کے دل کی تمنا پوری ہونے لگی ہے، اور اب کیا ہوا، وہ سارے اپنے کام کاج میں ہیں، واپس ہٹنے لگے۔ ایک یہودی تھا، اس نے دیکھ لیا یہ جو قافلہ ہے نا، یہ کسی عام کا قافلہ نہیں ہے، لگتا ہے یہ انہی کا قافلہ ہے جن کے منتظر مدینہ کے لوگ تھے۔ مدینہ والوں کو آواز دی، یا اہل المدینہ، آئے مدینے والوں، وہ دیکھو جن کا تم انتظار کرتے تھے، محمد عربی آ گئے۔ وہ مدینہ شریف میں رہنے والے لوگ آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ استقبال کرتے ہیں، ہم پہ آنکھیں بچھا کے بیٹھے تھے۔ آج دل کی آرزو پوری ہو گئی، آج دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ ہر شخص چاہتا ہے سرکار میرے گھر آئیں، سرکار میرے گھر آئیں۔ اور وہ محل 400 محل تو علماء کے لیے تیار کیا تھا طوبہ نے، اور ایک محل آقا کریم علیہ السلام کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں، ایک منزل پہ ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے، اور دوسری منزل پہ میرے آقا نے آ کر قیام کیا۔ سرکار نے پہلے فرمایا کہ مجھے نیچے والی منزل ہی دے دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی، سرکار جانتے تھے کہ میرے پاس کثیر لوگ آئیں گے، بار بار اوپر نیچے ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے میں نیچے رہ لیتا ہوں۔ لیکن ایسا ایسا جب وقت گزرتا گیا، بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، عشق اجازت نہیں دیتا، آپ نیچے ہوں میں اوپر ہوں، اب مہربانی فرمائے نا، کرم فرمائیں، آپ اوپر والی منزل لے لیں اور نیچے والی منزل مجھے عطا کر دی جائے۔ اور پھر دیکھیں وہ طوبہ جو پہلے مدینہ والوں پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی ہوگا جو ہجرت کر کے آئے گا۔ تو اب طوبہ نے وہ معاملہ سارا ختم کر دیا، طوبہ نے مکان تیار کرائے، محبت کا اظہار کیا، آقا کے لیے بھی مکان تیار کرایا۔ تو میرے لجپال نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے سال پہلے طوبہ نے میرے ساتھ پیار کا اظہار کیا تھا، آج مدینہ میں جا کے طوبہ کے پیار کی لاج کو رکھ لیتا۔